بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کی ملاقات جناب میاں سلمان ادریس صاحب سے کرواتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ دیوانی کیسز کو دیوانی کیوں کہتے ہیں اور فوجداری کو فوجداری کیوں کہتے ہیں۔ جی میاں صاحب۔ جی تھینک یو گیلا صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ سب سے پہلے یہ کہ یہ دیوانی ٹرم ہے بیسیکلی جو انہوں نے دی نا کہ دیوانی کیسز، یہ اکثر ہم دیکھیں کہ یہ جس کا مقصد ہوتا ہے سلونیس، کہ ود دی پیسج آف دی ٹائم ایک ٹرائل جو کنکلوڈ ہوتا ہے کہ جس میں تمام اینگل سے تمام جتنے بھی فیکٹرز ہیں ان کو ہر پوائنٹ آف ویو سے اسپیڈیلی یا فاسٹلی نہ لیا جائے تاکہ کسی بھی پارٹیز کا کوئی رائٹ ڈسٹرب ہو۔ اچھا۔ اور اس کو ایک سلو طریقے سے اور ایک دوسرا ہر پوائنٹ آف ویو سے، یعنی کہ ود دی پیسج آف دی ٹائم جو فیکٹس سبسیکوینٹ فیکٹس سامنے آئے ہیں یا کوئی بھی چینج سچویشن ہو وہ ساری کی ساری اس کے اندر کنسیڈر کر کے ایک اینڈ پہ کنکلوژن دیا جائے۔ یہ اس کے ساتھ تشبیہ دی ہے دیوانی کی، جس طرح عام طور پہ ہم پنجابی کے اندر دیکھتے ہیں نا کہ فلاں بندہ دیوانہ ہے، دیوانہ ہو گیا۔ وہ اس میں یہ جو دیوانہ ہوتا ہے وہ اس کو کیا ہوتا ہے کہ وہ ایک اپنا جو میٹر چل رہا ہوتا ہے وہ اسی پہ بڑا سلو چل رہا ہوگا، جتنا مرضی ٹائم گزرے 2 سال 4 سال وہ اسی اپنے ایک سینس پہ ایک کنڈیشن پہ ہوتا ہے۔ تو کلائنٹ تو ایسے جو پریشان ہی ہوتے ہوں گے زیادہ ٹائم لینے سے جو ہے۔ یہ اب دیکھیں یہ ایک عدالتی سسٹم ہے CPC کا۔ کلائنٹ تو ظاہری بات ہے پریشان بھی ہوتے ہیں، کچھ کلائنٹ خوش بھی ہوتے ہیں، کچھ لوگ اب 2 پارٹیز ہوتے ہیں، ایک کو ڈیلے کرانے میں بینیفٹ ہوتا ہے، ایک کو ہوتا ہے کہ جلدی فیصلہ ہو۔ اب دو اس تصویر کے دونوں رنگ ہیں۔ اگر جلد بازی میں ہم فیصلہ کوئی کسی چیز کا ہو دیوانی کا، دونوں پارٹیز کا اس میں رائٹ ڈسٹرب ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے جب سلو میٹر کے ساتھ چلتا ہے، تمام اس کے اندر جس طرح دیوانی میٹر اس کے اندر کئی سارے ڈپارٹمنٹس بھی انوالو ہوتے ہیں، جس طرح ہم دیکھیں کوئی کینسلیشن ہے، سیل ڈیڈ ہے، اس کے ہم کینسلیشن دائر کرتے ہیں کسی بھی سیل ڈیڈ کی، ہبہ نامہ کی، بے نامہ کی، اس کو پریپیئر کرنے کے لیے ریونیو ڈپارٹمنٹ بھی ہوتے ہیں، سب رجسٹرار ہوتا ہے، پٹواری وغیرہ ہوتے ہیں، نمبردار وغیرہ جس نے تصدیق کی ہوتی ہے، وہ سب کے سب اسی سول سوٹ جو دیوانی کیس ہوتا ہے اس کا پارٹ ہوتے ہیں، سب کی ایویڈنس آنی ہوتی ہے، شہادتیں ہونی ہوتی ہے، پھر کورٹ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ اس میں کوئی بلنڈر ہے یا جینون ہے۔ اس لیے اس کو ہم دیوانی کیس کہتے ہیں اس پوائنٹ آف ویو سے کہ جتنے لوگ ہیں وہ سارے کے سارے اس میں پارٹیسپیٹ کرے، اور یہ ہو سکتا ہے درمیان میں کوئی چیز کورٹ کے سامنے آتی ہے کہ یہ فلاں بندہ جو دوبارہ پراپرٹی پرچیز کر گیا ہے اس کو بھی دیکھا جاتا ہے، اس کے پیچھے فلاں بندہ تھا جو اب نمودار ہوا ہے، جو سامنے آیا، یہ ساری چیزیں اس میں آتی ہیں۔ تو گورنمنٹ میں اس کے کوئی ٹائم لیمٹ نہیں رکھا ہوا کہ فلاں ٹائم یہ گورنمنٹ نے جیسے ہائی کورٹ نے اب جو نئی جوڈیشل پالیسی دی ہے نا اس کے اندر ٹائم پیریڈ دیا ہوتا ہے کہ کوئی کچھ کیسز ہوتے ہیں جن کا ٹائم ہے 1 سال کے اندر ٹرائل کنکلوڈ ہونا، کسی کا ہوتا ہے 2 سال کے اندر، پھر بعض کا ہوتا ہے کہ ہائی کورٹ سے ڈائریکشن بھی آ جاتی ہے کہ 6 مہینے میں 3 مہینے کے اندر ٹرائل کنکلوڈ کرے۔ جب کوئی درمیان میں سچویشن ایسی آتی ہے ٹرائل کنکلوڈ نہ ہونے پائے یہ دیوانی کیسز ہے، پھر کورٹ خود اپنے لیول پہ پرمیشن لے لیتی ہے ہائی کورٹ سے ریکویسٹ کر کے ٹائم ایکسٹینشن کے لیے۔ اچھا اچھا۔ جی تو فوجداری کو جو ہے جو فوجداری میٹر ہوتا ہے اس میں ہوتا ہے کہ جو تقریباً آلموسٹ جتنی بھی ایویڈنس کلیکٹ کرنی ہوتی ہے، جتنی بھی انویسٹیگیشن میں جو چیز بھی آتی ہے وہ پولیس والی انویسٹیگیٹنگ ایجنسی کلیکٹ کر کے کورٹ کے سامنے رکھ دیتی ہے۔ کورٹ نے وہاں پہ اسی سٹیج سے آگے ٹرائل کنکلوڈ کرنا ہوتا ہے، ان کی ایویڈنس جو آئی ہوتی ہے جن لوگوں کو کی انویسٹیگیشن میں شامل ہوتے ہیں ان سب کی ایویڈنس لے کے دوسرے کو کراس ایگزامینیشن کا موقع دینا ہوتا ہے۔ اور ایک کورٹ کے پاس پاور ہے جو CRPC کا سیکشن ڈیل کرتا ہے 540، جس کی عمران خان صاحب کا بھی ابھی ریسنٹلی آپ نے دیکھا ہوگا میٹر، جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے اپنی شہادت پروڈیوس کرنی ہے فلاں بندہ، اس کو بھی کورٹ میں طلب کیا جائے۔ وہ بڑا اس کا نیرو اور لمیٹڈ اسکوپ ہوتا ہے، کورٹ کی مرضی ہوتی ہے کہ اگر اس کی ایویڈنس امپورٹنٹ ہے تو اس کو کال کیا جائے، ادروائز کہ اگر جو بندہ ٹرائل کو ڈیلے کرنا چاہ رہا ہے یا کوئی اس کے اندر کوئی اور ہرڈل کریٹ کر رہا ہے، کورٹ کی پھر ڈسکریشن اس میں یہ ہے کہ وہ اس کو اسی سٹیج پہ جو ہے اس کو ڈسکارڈ کرے، اس کو ڈسکریج کرے، انکریج نہ کرے تاکہ لیٹیگیشن جو ہے وہ اینڈ ہو۔ تو اس لیے فوجداری کا جو ٹرائل ہے وہ بیسیکلی اس لیے ہوتا ہے کہ وہ پولیس جب 173 جو پولیس رپورٹ ہے بیسیکلی جس کو ہم چلان کہتے ہیں، چلان کا لفظ CRPC کے اندر مجموعی پولیس رپورٹ ہوتی ہے 173، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ساری ایویڈنس کنکلوڈ ہو کے سارا میٹر کمپلیٹ ہو کے پھر کورٹ کے سامنے رکھا جاتا ہے، وہاں سے ٹرائل سٹارٹ ہونا ہوتا ہے۔ وہ اس لیے اس کا ٹائم ذرا تھوڑا سا جو دیوانی ہے اس سے کم ہے، لیکن بدقسمتی ہمارے معاشرے کے اندر یہ ہے کہ دونوں کو ایک ہی سینس میں ڈیل کیا جاتا ہے، اب تو فوجداری ٹرائل بھی کمپلیٹ ہونے کا نام نہیں لیتے۔ صحیح۔ اور اس کے جو وکلا حضرات ہیں وہ مختلف ہوتے ہیں، یعنی کہ ایک جو اسپیشلائز یعنی کہ کہہ سکتے ہیں آپ۔ جی اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو سول کے وکلا علیحدہ ہوتے ہیں ان کی اسپیشلائزیشن علیحدہ ہے، جو فوجداری کے علیحدہ ہے، لیکن ڈگری جو ہوتی ہے لا کے لی جاتی ہے اس کے اندر نہیں ہوتا۔ جب یہ آگے آپ کا یہ پریکٹس سٹارٹ کیے تھے اس میں انٹرسٹ آف جو ہوتا ہے ان کا وکلا کا جو ایریا آف ہوتا ہے یا ایریا آف انٹرسٹ وہ اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے۔
تو ایک چیز جو میں نے دیکھی ہے کہ جو سول کا وکیل ہوتا ہے نا ایڈوکیٹ، وہ تقریباً آلموسٹ سب فیلڈ میں اپنا پریکٹس کر سکتے ہیں. ایڈوکیسی کے پر ڈیوٹی پرفارم کر سکتا ہے، ایزی ہوتی ہے. جو ہوتا ہے ایڈوکیٹ دوسرے اسپیشلٹی کا، فوجداری کا ہو، ٹیکس کا ہو، کارپوریٹ کا ہو، وہ اس کو دوسرے میں چلنا ذرا مشکل ہوتا ہے. تو لیکن آلموسٹ جو فوجداری کا میٹر ہوتا ہے اس میں فوجداری معاملات میں ٹرائل تقریباً یہ 302 کا سب سے لینتھی ہوتا ہے، وہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. بقایا جو ٹرائل ہے وہ تقریباً آلموسٹ میں نے دیکھا ہے کہ وہ چند ایک ہے جو کمپلیٹ ہونے تھے، درمیان میں کچھ کی صلح ہو جاتی ہے، کچھ میں جو پراسیکیوشن وٹنس اپیئر نہیں ہوتے، جو پارٹیز ہیں وہ لیکس آف انٹرسٹ کی وجہ سے ملزم جو ہیں وہ 249 میں، جو 249A میں بری ہوتے ہیں، یا 249 میں جو فائل ہے وہ کنزائن ٹو ریکارڈ روم ہو جاتی ہے. بہت شکریہ. یہ تھے جناب ایڈوکیٹ سلمان ندیر صاحب. تھینک یو سر.